پھر مجھے خیال آیا شاید یہ لوگ میرے شوہر کا سوگ منا رہے ہیں۔ اس خیال پر مجھے ہنسی بھی آئی، لیکن پھر میرے سینے میں درد کی ایک لہر سی اٹھی اور میں آزردہ ہو گئی۔ لڑکے نے ایک چھینی اور ہتھوڑی کی مدد سے تنے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائی نے سرگوشی کی۔ کیسے بے کرینہ لوگ ہیں یہ، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے جواب دیا، اوہ قریب آ جاؤ، دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میرا بھائی پیٹ کے بل آگے رینگ گیا۔ میں نے اس کی پیروی کی۔ خاصی دیر تک لڑکا یہ عمل دہراتا رہا۔ لڑکے نے چھینی اور ہتھوڑی بالآخر شکیبو کے بھائی کو دے دی۔ ختم؟ آدمی نے پوچھا۔ میں نے اور آگے ہو کر تنے کو غور سے دیکھا۔ اس پر کندہ کاری سے کوئی شبیہ بنائی گئی تھی، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس کی شبیہ ہے۔ بھکشو آگے بڑھا۔ اس کے دو معاونین نے آتش دان میں لبان ڈالا، پھر سبھی پیٹ کے بل لیٹ گئے اور آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگے۔ بھکشو ان سے آگے لیٹ گیا اور اونچی آواز میں بھجن پڑھنے لگا۔ وہ 11 سروں والے دیوتا قانون سے مدد طلب کر رہا تھا۔ اس بار میں نے اور آگے ہو کر غور کیا تو لکڑی کے تنے پر 11 سر، بازو اور ٹانگوں والی شبیہ مجھے نظر آ گئی۔ جب اس نے دیوتا کو پکارا تو میرے کندھوں کے بال کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس سب سے نفرت ہے، میں نے اپنے بھائی سے سرگوشی سے کہا، لیکن اس نے میری طرف رخ کر کے دوبارہ توجہ انہی کی طرف مبذول کر دی۔ بھکشو اپنے دیوتا سے بار بار ایک ہی التجا کر رہا تھا کہ یوشی فیوجی کی ناش کہاں ہے، اس کی وہاں تک رہنمائی کی جائے۔ اس کے چیلے بار بار آتش دان میں لبان ڈال رہے تھے، جس کا دھواں مرغولوں کی شکل میں فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ بھکشو کی التجائیں سن کر مجھے وحشت ہونے لگی، میرا دم گھٹنے لگا اور وہاں رکنا محال ہو گیا۔ میں بھاگ کر اسٹور روم کے فرش تلے آ گئی۔ جلدی جلدی میں نے عورت کا روپ اختیار کیا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ یوشی، یوشی، کہاں ہو تم؟ میں محل کے کمروں میں دوڑتے ہوئے بے تحاشا چیخنے لگی۔ مجھے یہ بھی خیال نہ رہا کہ نوکر کیا سوچیں گے۔ میں شوہر کو آوازیں دیتی دیوانہ وار کمروں کے چکر لگانے لگی۔ اچانک ایک کمرے سے یوشی فیوجی گھبرائے ہوئے اندر سے باہر نکلے۔ بیوی، اس نے میری حالت دیکھ کر قدرے غصے سے کہا، کیا بات ہے، کیوں اس طرح چیخ رہی ہو؟ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان تک بھی تمہاری چیخ پکار جا رہی ہے۔ یوشی، میں نے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا چہرہ نرم پڑ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور مجھے تھام لیا۔ کیا بات ہے، بچے کو تو کچھ نہیں ہو گیا؟ میں نے اپنی سانسیں استوار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، بچے کو کچھ نہیں ہوا، میں کیا بتاؤں، وہ دھوئیں کا مرغولا اور وہ تمہاری تلاش میں نکلا ہے۔ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ میں جاگ پڑی۔ میں بالکل تنہا تھی۔ مجھے بہت ڈر لگا۔ تم تنہا؟ تمہاری خادمائیں کہاں ہیں؟ وہ وہاں، میرا مطلب تھا۔ میں نے خود کو اس کی باہوں میں گرا دیا اور سسکیاں لینے لگی۔ وہ مجھے تسلیاں دینے لگا۔ اس نے ایک خادمہ کو اشارہ کیا کہ مجھے سنبھالے۔ خادمہ نے آگے بڑھ کر مجھے دونوں شانوں سے تھام لیا تو یوشی فیوجی نے کہا، گھبراؤ مت، میں مہمانوں کو رخصت کر کے ابھی آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے نڈھال ہو کر جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے نڈھال ہو کر کہا، جلدی آنا۔ میں اپنے کمرے میں یوشی فیوجی کا انتظار کرتی رہی۔ میں اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہی سفید گیند تھی جو میرے دادا نے مجھے دی تھی۔ میں بے خیالی میں گیند ہوا میں اچھالتی اور پکڑ لیتی۔ مجھے رہ رہ کر دھوئیں کے اس مرغولے کا خیال ستا رہا تھا جو یقیناً میرے شوہر کی تلاش میں نکلا تھا۔ میرا بیٹا دوسرے کمرے میں سو رہا تھا، لیکن ایک خادمہ اسے میرے پاس لے آئی۔ اسے دیکھ کر میری ڈھارس بندھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بیٹا اس محبت کی شہادت ہے۔ کوئی بھکشو نہ اسے چھین سکتا ہے اور نہ میری محبت کو۔ میں انتظار کرتی رہی لیکن یوشی فیوجی نہ آیا۔ اس کے بجائے 11 سروں والا دیوتا آ گیا۔ وہ ایک بوڑھا بھکشو تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس کا سر اگرچہ ایک ہی تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ یہی 11 سروں والا دیوتا ہے، کیونکہ ہمارے محل کی ہر چیز جادو سے بنی ہوئی تھی سوائے اس بوڑھے کے۔ اس کے جسم سے لبان کی بو آ رہی تھی۔ دیوتا کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ محل کے چمن میں لگے درختوں کے درمیان سے محتاط انداز میں قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ جہاں جہاں سے وہ آگے بڑھ رہا تھا اس کے عقب میں وہ چیزیں غائب ہو رہی تھیں جو ہم نے جادو سے بنا رکھی تھی۔ درخت، پھول، آرائشی پودے، خوبصورت روشنیاں سب غائب ہوتی جا رہی تھی۔ جہاں جہاں اس کا قدم پڑتا جادو کا اثر زائل ہوتا جاتا۔ وہ سیدھا ہمارے محل کے دروازے کی جانب آ رہا تھا۔ نہیں، میں چیخ اٹھی اور برآمدے کی جانب بھاگی۔ رک جاؤ، میں پوری قوت سے چلائی۔ اس نے جیسے میری چیخ سنی ہی نہیں اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں اس کمرے کی جانب بھاگی جہاں میرا شوہر مہمانوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یوشی، بھاگو، جلدی کرو، میں حلق
پھاڑ کر چیخی۔ بیوی یوشی فیوجی کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے عقب میں بنا برآمدہ کانپا اور فضا میں تحلیل ہو گیا۔ میں گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ بوڑھا بھکشو میرے قریب سے گزرا تو میں نے سختی کے ساتھ اس کے جگہ کو پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی تلوار کی پیٹی میں پھنسا لیا، لیکن وہ رکا نہیں اور آگے بڑھتا گیا اور میں اس کے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میرے شوہر نے گرج کر کہا۔ بوڑھا بھکشو اس کی طرف بڑھا تو یوشی فیوجی نے چند قدم پیچھے کر لیے اور اپنی تلوار نکال لی۔ میرے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ میں نے دیکھا کہ یوشی فیوجی کی تلوار فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں اب بس چند تنکے ہی تھے۔ میرے شوہر نے پریشانی سے اپنے ہاتھ کے تنکوں کو دیکھا اور جھنجھلا کر زمین پر پھینک دیے۔ بوڑھے بھکشو نے اپنی چھڑی یوشی فیوجی کے پیٹ میں چبھوئی تو وہ الٹے قدموں اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ چھوڑ دو اسے، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ میں منتیں اور التجائیں کرتی رہی، لیکن میری آہ بکا اور فریادوں کا بوڑھے بھکشو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ میرا ہاتھ اس کی پیٹی میں پھنسا ہوا تھا۔ چمڑے کی سخت پیٹی میرے نرم و نازک ہاتھ میں کھپ گئی تھی۔ میرا ہاتھ لہولہان ہو رہا تھا۔ اگر میرے ارد گرد کچھ بھی حقیقی نہ تھا تو میرے ہاتھ سے بہتا ہوا گرم گرم خون ضرور حقیقی تھا۔ یوشی فیوجی میرے حالت پر سخت مضطرب تھا اور میری مدد کے لیے آگے بڑھنے کی اس نے کوشش بھی کی، لیکن بھکشو اپنی چھڑی اس کے پیٹ میں چبھوئے اسے مسلسل پیچھے گھر کی جانب دھکیل رہا تھا۔ چمڑے کی پیٹی میرے خون سے لتھڑ گئی اور میرا ہاتھ پھسل گیا۔ میں نیچے گر پڑی۔ بھکشو آگے بڑھ گیا۔ اس نے میرے شوہر کے پیٹ میں زور سے چھڑی چبھو کر اسے دھکیلا تو وہ میرے جادوئی محل سے باہر نکل گیا۔ اب وہ اپنے گھر کے کچن گارڈن میں کھڑا تھا۔ میں اس کے پیچھے لپکی، لیکن مجھے علم تھا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں زمین پر پڑی تھی۔ میرے ہاتھ خون آلود تھے، جبکہ لمبے سیاہ ریشمی بال خاک آلود۔ یوشی فیوجی کے سامنے اس کا حقیقی گھر تھا اور حقیقی ماحول۔ شام کا دھندلکا پھیل رہا تھا۔ 13ویں شام یوشی فیوجی پھر سے اپنے گھر میں کھڑا تھا، جبکہ میرے ساتھ وہ 13 برس گزار کے گیا تھا۔ گھر کے سبھی ملازم اور دیگر لوگ باغ میں کھڑے آپس میں چیمگوئیاں کر رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے یوشی فیوجی کے 2 عکس لہرا رہے تھے، جیسے پانی میں کوئی چیز جھلملائے اور غائب ہو جائے۔ ایک عکس میں وہ اپنے خوبصورت لباس میں تھا، جو ذرا گرد آلود ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خالی نیام تھی۔ دوسرے عکس میں وہ میلے اور گندے کپڑوں میں تھا۔ اس کی گرد آلود شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کیچڑ سے لتھڑی ایک چھڑی سی تھی۔ یہ ایک ایسے آدمی کا عکس تھا جو لومڑیوں کے ساتھ مٹی میں رہا تھا۔ سب سے پہلے لڑکے نے میرے شوہر کو دیکھا اور چیختا ہوا دوڑا۔ ابو، کیا یہ آپ ہیں؟ بیٹا، میرے شوہر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی یادداشت واپس آ رہی ہے، لیکن جادو کا اثر ابھی پوری طرح زائل نہیں ہوا تھا۔ یہ تم ابھی تک اتنے ہی ہو، میرے بعد بڑے کیوں نہیں ہوئے؟ لڑکے نے اپنے بازو یوشی فیوجی کی کمر کے گرد لپٹا لیے۔ او ابو، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ تو بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ یوشی فیوجی نے لڑکے کو پیچھے دھکیل دیا۔ میں صرف تمہاری ماں کو اس کے میکے واپس بھیجنے آیا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ لوٹ آئی ہے۔ تمہاری ماں نے میکے جا کر مجھے کتنا مایوس کیا تھا، لیکن مجھے کوئی اور مل گیا ہے۔ کتنی شاندار خاتون ہے وہ، میں نے اس سے شادی کر لی اور میرا اس سے ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ تم سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند ہے۔